اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے بچوں، کل ہم نے 7th کے سائنس کا ایک لیسن پڑھنا شروع کیا تھا جس کا نام ہے فزیکل اینڈ کیمیکل چینج۔ کل ہم نے پڑھا تھا فزیکل چینج کیا ہوتے ہیں اور کیمیکل چینج کیا ہوتے ہیں، تو اب ہم آج اس سے آگے پڑھیں گے۔ آج ہم پڑھیں گے کیمیکل چینج ان آور ڈیلی لائف۔ جیسا کہ آپ سبوں کو پتہ ہے کہ ہماری روزمرہ کی زندگی میں یہ جو کیمیکل چینجز ہے یہ بہت ضروری ہے۔ جو بھی ہم نئی جو چیزیں کوئی نیا چیز ہمیں نکالنا ہوگا، دریافت کرنا ہوگا یا چاہے زمین سے، اس کے لیے ہمیں بہت سی پہلے کیمیکل چینجز ہوتی ہے، وہاں پر ہمیں کچھ ایسے کام کرنے پڑتے ہیں جن کے دوران کیمیکل چینجز ہوتی ہیں، یا ہمیں وہ پھر ایسے کام کرنے ہوتے ہیں کہ تبھی ہم پہنچ سکتے اس چیز تک جو ہمیں وہاں سے نکالنی ہے۔ جیسا کہ میٹل جو ہے، دھات جو ہیں، ان میں ہم لیں گے لوہا ہے یہ نکلتا ہے آئرن اور سے، تو اس کے لیے ہمیں بہت سی وہاں پر پہلے کیمیکل چینج جو ہے وہاں پر وہ کیمیکل چینجز ہمیں نکالنی پڑتی ہے، باہر نکالنی پڑتی ہیں، تبھی ہم وہاں پر وہ لوہا نکال سکتے ہیں۔ یا جو دوائی ہیں، جو ہم میڈیسن استعمال کرتے ہیں، کھاتے ہیں، تو یہ لاسٹ پروڈکٹ ہوتا ہے کیمیکل ریئیکشنز کا۔ اس میں بہت سی لیبارٹری میں بہت سی ایکسپیریمنٹ ہوتے ہیں، پھر کیمیکل جو ہے ان میں ریئیکشن ہوتی ہے، تو بہت سی کیمیکل جو ہے ان میں ریئیکشن ہوتی ہے اور لاسٹ پر ہمیں پروڈکٹ ملتا ہے۔ ان ریئیکشنز کے بعد وہ جو کنٹیکٹ میں آتے ہیں کیمیکلز ایک دوسرے کے، تو وہاں کیمیکل ریئیکشن ہوتی ہے، تو لاسٹ پر ہمیں ایک پروڈکٹ ملتا ہے جس کو ہم میڈیسن کہتے ہیں، جو ہم دوائی کھاتے ہیں۔ تو اسی طرح بہت سے ہمارے جو فائدہ مند چیزیں، ہمارے جو ضروری چیزیں ہیں، جیسے پلاسٹک ہے جو ہمیں روزمرہ کی زندگی میں ضرورت ہے، یا ڈٹرجنٹ جو صابن ہے، تو وہ بھی انہی کیمیکل ریئیکشن سے ملتی ہے ہمیں وہ چیزیں۔ جب یہ کیمیکل ریئیکشن، کیمیکل چینجز کسی پر ہوتی ہے کسی چیز میں، تبھی ہمیں لاسٹ پر یہ چیزیں، یہ ضروری چیزیں جو ہیں یہ ملتی ہیں۔ اب ہم دیکھیں گے کیمیکل چینج کے کچھ ایگزامپلز، جیسے پٹاخے ہیں جو ہم جلاتے ہیں عیدوں پر، تو اس میں جو چینج ہوتی ہے جب ہم پٹاخے جلاتے ہیں تو اس کو ہم بولتے ہیں کیمیکل چینج۔ اس دوران کیا نکلتا ہے وہاں سے، جب ہم پٹاخہ جلائیں گے، ہیٹ نکلے گرمی نکلے گی، روشنی نکلے گی، آواز نکلے گی، یا کچھ گیسز نکلیں گے، وہاں سے دھواں نکلے گا جو ہمارے ایٹماسفیئر کو بھی پولوٹ کرتا ہے، تو اس کو کہیں گے ہم کیمیکل چینج۔ یہ جو کریکرز میں ہوتے ہیں، جو پٹاخوں میں ہوتا ہے، یا جب ہم گھر میں بہت ٹائم تک کوئی سبزی پکا کر رکھیں گے تو بہت دنوں کے بعد وہ خراب ہوتی ہے، اس میں وہ گندی اسمیل آتی ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ ادھر ایک نیا سبسٹنس تیار ہو گیا ہے، نیا چیز بن گیا ہے جس کی اسمیل جو ہے بالکل گندی ہے، جو پہلے اسمیل تھی اس اسمیل سے بالکل ڈیفرنٹ ہے۔ تو یہ جو ادھر کیمیکل چینج ہے، اس سپائلیج آف فوڈ، جو یہ غذا خراب ہو گیا، جو یہ کھانا خراب ہو گیا، جو اس میں چینج ہے، اس کو کہتے ہیں کیمیکل چینج۔ یا آپ نے دیکھا ہوگا اگر ہم بہت ٹائم تک جو سیب ہے وہ کاٹ کر رکھیں گے تو اس پر وہ براؤنش لیئر چڑھتی ہے، اس پر وہ رنگ آپ نے دیکھا ہوگا براؤن کلر کا رنگ چڑھتا ہے، تو یہ بھی چینج ہوتی ہے، چینج ہو گئی اس ایپل میں، چینج آ گئی اس کے کلر میں، چینج آ گئی، یہ بھی ایک کیمیکل چینج ہے جو واپس اپنی شکل میں پھر سے واپس نہیں آ سکتی۔ اسی طرح پوٹیٹو یا بینگن یا جو سیب ہے، یہ ہم کاٹ کر رکھیں گے، بہت ٹائم تک ہم نے ان کو بالکل باہر رکھا ایئر میں، تو یہ بہت ٹائم کے بعد ان کا رنگ جو ہے وہ کالا ہو جاتا ہے، براؤن ہو جاتا ہے، تو اس کو کہتے ہیں کیمیکل چینج۔ یہ پرمننٹ چینج ہے، یہ ہم ان سے پھر اٹھا نہیں سکتے ہیں، یا یہ پھر سے اپنی جو آلو کی پہلے شکل تھی، یا بینگن کی شکل یا سیب کی شکل، یہ اس شکل میں واپس نہیں آ سکتی۔ یا جب ایسڈ جو ہیں، جب یہ ملتے ہیں بیسز سے، آپ نے پڑھا ہے ایسڈز اینڈ بیسز، تو جب ایسڈز اینڈ بیسز ملتے ہیں تو وہاں نیوٹرلائزیشن ریئیکشن جس کو ہم کہتے ہیں، وہاں وہ ریئیکشن ہوتی ہے، تو جہاں پر پھر دو چیزیں بنتی ہیں، جس کو ہم بولتے ہیں نمک اور واٹر، دو چیزیں اس کیمیکل ریئیکشن میں ادھر بنتے ہیں، نیوٹرلائزیشن ریئیکشن جو ہے اس میں بنتے ہیں، تو اس کا مطلب جو یہ نیوٹرلائزیشن ہے یہ بھی کیمیکل چینج ہے، اس کو ہم واپس پھر ان دو چیزوں میں نہیں لا سکتے ہیں۔ یا اسی طرح فوٹو سنتھیسس جو
ہے آپ کو पता है फोटोसिंथेसिस किसको कहते हैं, जो प्रिपरेशन ऑफ फूड बाय प्लांट्स है, जो ये प्लांट्स खुद बनाते हैं अपनी ग़िज़ा, तो इसको भी कहते हैं केमिकल चेंज। या हमारी बॉडी में जो डाइजेशन होती है, प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, जो भी हम खाते हैं फिर ये हमारी बॉडी में ब्रेक डाउन होता है, इससे एनर्जी रिलीज़ होती है या बाकी जो वेस्ट प्रोडक्ट्स वो अलग निकलते हैं, तो ये भी एक केमिकल चेंज है। इसको हम अपनी शक्ल में फिर से वापस नहीं ला सकते और ये परमानेंट चेंज है। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे बच्चों रस्टिंग ऑफ आयरन। जैसे मैंने पहले भी पढ़ाया आपको, रस्टिंग ऑफ आयरन किसको कहते हैं, जो लोहा है उसको जो जंग लगता है, रस्ट उसी को कहते हैं, रस्ट कहते हैं उस जंग को, और इस प्रोसेस को कहते हैं रस्टिंग। आपने देखा होगा जब हम बहुत टाइम तक लोहे को रखेंगे बाहर खुले हवा में, उधर उसको पानी भी गिर जाएगा या एयर के कांटेक्ट में भी आ जाएगा, तो बहुत टाइम के बाद उसके ऊपर वो ब्राउन कलर का, रेड ब्राउन कलर का वो कुछ लेयर चढ़ते हैं, होते हैं ये लेयर, तो उसको कहते हैं रस्ट। और रस्ट क्या होती है, रस्ट की इक्वेशन जो है वो है आयरन प्लस ऑक्सीजन प्लस वाटर। ये तीन चीज़ें जब मिलती हैं, लोहा, ऑक्सीजन और पानी, जब ये तीन चीज़ें मिलती है तो उधर देते हैं ये रस्ट, जिसको कहते हैं आयरन ऑक्साइड। और इसकी जो ये सिंबल है वो Fe2O3। तो रस्टिंग हमें पता है, इस रस्टिंग किससे होती है, जब दोनों चीज़ें मौजूद होंगे, हवा भी और पानी भी, तो वहाँ किसी भी चीज़ पर जंग लग सकता है। तो जितना जो है हवा है, जितना इसमें हवा में ज़्यादा नमी होगी उतनी तेज़ जो रस्टिंग है वो ज़्यादा होती है, वो ज़्यादा तेज़ होती है किसी भी चीज़ में। और इससे क्या होता है, जब ये रस्ट किसी चीज़ पर लग गया, जंग लग गया, तो ये आहिस्ता आहिस्ता क्या करता है, इस जो लोहा होता है इसको ख़त्म करता है, यानी कि लोहा जो है वो ख़त्म हो जाता है इस रस्ट से। तो इससे जो हमें नुकसान भी बहुत होता है, क्योंकि जब ये लोहा इस पर रस्ट चढ़ गया तो ये फिर किसी काम में भी नहीं आ सकता है। इसके लिए इससे हमें बहुत नुकसान पड़ता है, बहुत नुकसान होता है। इसलिए हमें अब इस रस्टिंग से बचने के लिए इन चीज़ों को कुछ ऐसा करना है कि इन पर रस्ट, इन पर जो जंग है वो बिल्कुल भी नहीं लगेगा। तो रस्ट जो है, हमें सबसे पहले इस आयरन को या उन चीज़ों को बाहर नहीं रखना है एयर में, या उस जगह नहीं रखना है जहाँ पर उन पर पानी गिर जाएगा, उस जगह बिल्कुल भी नहीं रखना है उन चीज़ों को जिन पर ये रस्ट लग सकता है। और दूसरा तरीका है कि हम इस रस्ट से बचा सकते हैं इन चीज़ों को, कि हम इसको पॉलिश कर सकते हैं ऊपर, या तो कोट कर सकते हैं, या तो तेल की या ग्रीस की या पेंट की, या कलर कर सकते हैं इसको ऊपर पेंट। तो इससे इस कोटिंग के से क्या होगा, इस कोटिंग से इन पे जो जंग है वो नहीं लग सकता है। और दूसरा एक जो बहुत ही अच्छा तरीका है इस लोहे को या इन टीन को, जो भी मेटल्स है, इनको जंग से बचने के लिए, वो है कोटिंग करनी है जिंक की या क्रोमियम की। अगर हम जिंक की या क्रोमियम की कोटिंग करेंगे इन पर, इन लोहे की चीज़ों की, या जिन 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 पर ये रस्ट चढ़ता है, तो उससे वो बच जाएगा इस जंग लगने से। इस प्रोसेस को कहते हैं गैल्वेनाइजेशन। जो ये हम लेयर चढ़ाएंगे जिंक की किसी भी इस मेटल पर जिन पर रस्ट चढ़ सकता है, उस प्रोसेस को कहते हैं गैल्वेनाइजेशन। जैसे आपने देखा होगा जो हमारे घरों में होते हैं आयरन पाइप्स, जिनके ज़रिए हमें नलके का पानी आता है, तो उनके ऊपर जो वो कलर आपने देखा होगा उसको कहते हैं, उनको जिंक की जो है, जिंक की जो कोटिंग की गई है ऊपर, उसको कहते हैं गैल्वेनाइजेशन, और उन पर फिर जंग नहीं लगता है। या शिप्स जो है, समंदरी जहाज़ है, उन पर भी बहुत जंग लगता है, क्योंकि वो अक्सर रहते हैं पानी में ही, इसीलिए उनको हम बचा सकते हैं। उनके पार्ट्स को हमें ऐसा बनाना है, उनको स्टेनलेस स्टील से बनाना है, क्योंकि स्टेनलेस स्टील जो होता है वो होता है लोहा और कार्बन और मेटल्स बहुत सारे, जैसे क्रोमियम, निकल या मैंगनीज, इन सारी चीज़ों को मिलाकर बनाया जाता है स्टेनलेस स्टील, और इस पर जंग बिल्कुल भी नहीं लग सकता। इस तरह से हम इन चीज़ों को, जो हमें ये ख़त्म हो जाएंगे या हमें बहुत नुकसान हो सकता है, इससे बच सकते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे क्रिस्टलाइजेशन। जैसे आपको पता है कि समंदर का पानी जो है उसमें नमक है,
اس میں نمک ہوتا ہے. ہم جو نمک کھاتے ہیں گھروں میں سالٹ جو کھاتے ہیں تو وہ ہم سمندر سے ہی حاصل کرتے ہیں. ہم نے پڑھا ہے 6th کلاس میں کیسے ہم حاصل کرتے ہیں. بائی دا پروسیس آف ایواپریشن سے یہ نمک جو ہے اس پانی سے ہم الگ کر سکتے ہیں. تو جب یہ نمک ہم نے حاصل کیا تو یہ صاف نہیں ہوتا, یہ پیور نہیں ہوتا ہے. جب یہ نکلا سمندر سے ہم نے ان گڑھوں میں رکھتے ہیں پانی, پھر وہاں ایواپریشن ہوتی ہے تو لاسٹ پر وہاں باٹم میں رہتے ہیں نمک. لیکن یہ نمک بالکل بھی صاف نہیں ہوتا اور اس کے جو دانے ہوتے ہیں, کرسٹلز جو ہوتے ہیں وہ چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں, بڑے نہیں ہوتے ہیں. اور اس کے جو کرسٹلز ہوتے ہیں ہم پورے صاف نہیں دیکھ سکتے ہیں, اس کے جو ٹکڑے ہیں ہمیں وہ کلیئرلی نظر نہیں آتے ہیں. تو اب ہمیں بڑے بڑے اس کے ٹکڑے نکالنے ہیں نمک کے. تو وہ کیسے ہم کریں گے کہ ہم اس کے جو سولوشن ہے, جو یہ نمک کا سولوشن ہے, نمک جو ہے اس کو ہم نکال سکتے ہیں. اس میں بڑے بڑے جو دانے ہیں, بڑے بڑے ٹکڑے ہیں نمک کے, اس کو ہم نکال سکتے ہیں پروسیس آف کرسٹلائزیشن. اس پروسیس کو کہتے ہیں کرسٹلائزیشن, جس پروسیس سے میں ہم نکال سکتے ہیں چھوٹے چھوٹے یا پیور جو ہے, امپیور جو بالکل صاف نہیں ہوگا, اس سولوشن جو نمک کا سولوشن ہوگا اس میں سے نکالیں گے بڑے بڑے ٹکڑے اس نمک کے, یا پیور صاف نکالیں گے. اس کو کہتے ہیں کرسٹلائزیشن. کرسٹلائزیشن میں کیا ہوتا ہے, اس میں ہم نکالتے ہیں صاف کوئی بھی سالڈ سبسٹنس جو ہوگا, سالڈ سبسٹنس سالڈ چیز ہم نکال سکتے ہیں گندے جو امپیور ہوں گے, ناصاف ہوں گے ان سالڈ سبسٹنس سے. یا جو ناصاف ہوتا ہے کاپر سلفیٹ پاؤڈر جو ہے وہ بھی ہم نکال سکتے ہیں پروسیس آف کرسٹلائزیشن. اس کے بڑے بڑے ٹکڑے نکال سکتے ہیں اس کاپر سلفیٹ سے. تو بچوں یہ تھا کرسٹلائزیشن کے بارے میں, اور جو رسٹنگ آف آئرن یہ کیسے ہم بچا سکتے ہیں, پریونشن یہ پریونٹ ہم کیسے کر سکتے ہیں, پریونشن کیا ہے اس میں, تو یہ میں نے آج آپ کو پڑھایا. اور کیمیکل چینج جو ہماری روزمرہ کی زندگی میں ہوتی ہیں وہ کیوں ضروری ہے, ان کی جو اہمیت ہے وہ کتنی ہے. تو امید ہے کہ آپ لوگوں کو یہ لیسن پورا سمجھ آیا ہوگا. تو انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی ایک نئے لیسن کے ساتھ. تب تک کے لیے آپ خوش رہیں, سلامت رہیں. اللہ حافظ.